السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شخص بغیر ہالی ووڈ گلیمر، بغیر منشیات اور ہنگاموں کے، اور صرف سچائی، عاجزی اور ایمان کی طاقت سے دنیا کا سب سے عظیم فائٹر کیسے بن سکتا ہے؟ آج کی کہانی ریکارڈز، بیلٹس یا دولت کی نہیں ہے۔ آج کی کہانی اس شخص کی ہے جس نے کروڑوں کی چمک کو ٹکرا کر اپنی روح کی سادگی کو چنا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں خبیب نورماگومیڈوف دی ایگل۔ اگر آپ لگن، والدین کا ادب اور اخلاقی جرات کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخری لفظ تک سنیں۔ یہ ایک تاریخی سفر ہے جو آپ کو داغستان کے برف پوش پہاڑوں سے لے کر لاس ویگس کے روشنیوں والے ارینا تک لے جائے گا۔ ہم صرف فائٹ نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ایک سچے مسلمان اور ایک فرمانبردار بیٹے نے دنیا کی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیسے کیا اور اپنی عقیدت کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ آپ کی زندگی کے لیے ایک طاقتور نصیحت ہے۔ چلیے دل کی گہرائیوں سے شروع کرتے ہیں۔ خبیب 20 ستمبر 1988 کو سلدی نامی ایک چھوٹے گاؤں میں ہوا جہاں زندگی آرام دہ نہیں تھی۔ وہاں کے لوگ فطری طور پر سخت جان ہوتے ہیں۔ خبیب کو بچپن سے ہی ایک سخت فوجی ڈسپلن والی زندگی ملی اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ان کے والد عبدالمناف نورماگومیڈوف کو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک سونے کے اینٹ کو زنگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ وہ صرف باپ نہیں تھے، وہ ایک جنرل تھے، ایک استاد تھے اور پہلے مسلمان تھے جنہوں نے خبیب کو سکھایا کہ اخلاق اور کردار ٹیکنیک سے زیادہ ضروری ہے۔ خبیب نے اپنے گھر کے نیچے بنے عارضی جم میں غریبی کے دوران ٹریننگ کی، مگر عبدالمناف صاحب کا مقصد صرف طاقت نہیں تھا، ان کا مقصد تھا خوف کو ختم کرنا اور خوف کو مارنا۔ وہ اپنے بیٹے کو روحانی اور جسمانی طور پر تیار کر رہے تھے۔ وہ صرف یہ سکھاتے تھے کہ نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی دکھاؤ اور رنگ میں اپنے اپوننٹ کو رعب دکھاؤ۔ خبیب کی ابتدائی زندگی ہمیں یہ قیمتی سبق دیتی ہے کہ عظمت کسی 5 اسٹار جم میں نہیں پیدا ہوتی، بلکہ صبر اور مشقت کی بنجر زمین سے نکلتی ہے۔ وہ اپنے والدین کے فرمانبردار تھے، اس حد تک کہ آج بھی اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ سوچئے، ایک عالمی چیمپئن، مگر پہلی ترجیح آج بھی ماں کی رضا ہے۔ کیا یہ بات ہمیں سبسکرائب کرنے پر مجبور نہیں کرتی؟ سوری۔ That's in. Nurmagomedov under the chin, there's the top! Khabib Nurmagomedov! The eagle rises again! 2012 میں خبیب نے UFC میں قدم رکھا تو وہاں کا ماحول ان کی سادگی کے بالکل برعکس تھا۔ پارٹیاں، شو آف اور غیر اخلاقی حرکتیں عام تھیں، لیکن خبیب چٹان کی طرح اپنی جگہ کھڑے رہے۔ ان کا 29 ونز 0 لوز کا سفر صرف جیت کا ریکارڈ نہیں تھا، یہ قربانیوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ یاد رکھیں، خبیب کو متعدد بار شدید چوٹیں آئیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں مسائل آئے اور وزن کم کرنے کے مرحلے میں وہ کئی بار ہسپتال پہنچے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کے کیریئر کو ختم سمجھ لیا گیا تھا، مگر ہر بار ان کا ایمان ان کو کھڑا کرتا رہا۔ خبیب نے کبھی بھی اپنی ٹریننگ کے لیے نماز یا روزے کو نہیں چھوڑا۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ میرا دین میرے لیے کمزوری نہیں بلکہ میری طاقت ہے۔ خبیب نورماگومیڈوف کی ایک سب سے بڑی قربانی تھی دولت کا ٹھکرانا۔ ان کے پاس کروڑوں کی وہ سوشل میڈیا اور اشتہاری ڈیلز آئی جن سے وہ دنیا کے امیر ترین ایتھلیٹس میں سے شامل ہو سکتے تھے، لیکن اسلامی اصولوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسے لات مار دی اور کینسل کروا دیا۔ یہی بات ہے جو خبیب کو ایک فائٹر سے رول ماڈل بناتی ہے۔ اس کی یہی اخلاقی جرات ہے جو ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینے پر مجبور کرتی ہے۔
ان کے والد عبد المناف نورماگومیڈو نے داغستان کے گاؤں کے رول میں اپنے 2 منزلہ گھر کے گراؤنڈ فلور کو ہی جم میں تبدیل کر دیا تھا جہاں خبیب نے ٹریننگ کا آغاز کیا۔ ویسے تو وہ لوگ اکثر پہاڑی علاقوں میں ٹریننگ کرتے تھے لیکن کبھی کبھار گھر میں بھی ٹریننگ کیا کرتے تھے۔ مگریگر کو ہرانے کے بعد خبیب UFC میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے فائٹر میں شامل ہو گئے جنہوں نے ایک فائٹ کے لیے $6 ملین کمائے۔ خبیب نورماگومیڈو ہمیشہ ویٹ کٹنگ سے بہت مشکل میں رہتے تھے۔ ایک بار تو ٹونی فرگوسن کے خلاف فائٹ سے پہلے وزن کم کرنے کی کوشش میں ہسپتال پہنچ گئے تھے جس سے فائٹ منسوخ کرنی پڑی تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایگل فائٹنگ چیمپئن شپ EFC کے مالک بن گئے ہیں جس کا مقصد اپنے خطے کے نوجوان ٹیلنٹ کو عالمی پلیٹ فارم بنا دینا ہے۔ جنوری 2023 میں انہوں نے اپنے بھائیوں اور قریبی دوستوں کی کوچنگ سے بھی ریٹائرمنٹ لینے کا اعلان کیا تاکہ وہ اپنے خاندان کو مزید وقت دے سکے۔ 2018 میں الیاکوینٹا کے اگینسٹ خبیب نے ٹائٹل فائٹ کی جس کے بعد وہ چیمپئن بن گئے۔ جب خبیب نورماگومیڈو الیاکوینٹا سے فائٹ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں کونر مگریگر اور اس کے 20 ساتھیوں نے خبیب کے بس پر اٹیک کر دیا۔ جس کے بعد کونر مگریگر جیل بھی چلا گیا۔ کونر مگریگر نے حدیں پار کر دی۔ انہوں نے خبیب کے دین، ملک اور خاندان پر حملے کیے۔ He talked about my religion, he talked about my country, he talked about my father. بہت سارے جھگڑوں کے بعد آخرکار UFC میں ان کا فائٹ فکس ہو گیا۔ UFC 229 فائٹ سے پہلے بہت سے ٹریش ٹاکنگ ہو گئی۔ خبیب بس چپ چاپ سنتا رہا اور سب کچھ برداشت کرتا رہا لیکن میگریگر بالکل چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 6 October we're gonna see. خبیب کونر مگریگر کو صرف ایک ہی بات بولتا تھا کہ 6 اکتوبر کی رات، اور آخرکار UFC 229 کی رات جب خبیب نے میگریگر کو شکست دی اور شکست بھی بہت ہی زبردست طریقے سے دی، ایک بھی راؤنڈ نہیں ہرا اور آخرکار 4تھ راؤنڈ میں اسے سبمیشن سے ہرا دیا۔ فائٹ ختم ہونے کے بعد خبیب نے آکٹاگون کیج سے باہر کود کر ان کے دوستوں پر اٹیک کر دیا۔ اسی طرح خبیب کے ٹیم میٹس بھی آ گئے، دوبارہ سے فائٹ شروع کر دی اور کونر مگریگر کو دوبارہ سے پٹائی دے دی اچھی خاصی۔ جس کے بعد خبیب کو کئی لاکھ ڈالرز کا جرمانہ بھی دینا پڑا، لیکن خبیب اس ہر چیز کے لیے تیار رہا۔ اس کے بعد خبیب نے ایک اور بڑا سبق ہمیں دے دیا، وہ $5 کروڑ کی پیشکش جو انہیں میگریگر سے دوسری بار فائٹ کرنے کے لیے دی گئی تھی انہوں نے ٹکرا دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیسے کے لیے کسی بد مزگی یا غیر اخلاقی ڈرامے کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے وقار کو دولت پر ترجیح دی۔ سوچئے، آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت سامنے رکھی ہو اور آپ اسے صرف اصولوں کی خاطر ٹکرا دیں۔ یہ وہ کہانی ہے جو خبیب نورماگومیڈو کو لیجنڈ بناتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچے مسلمان کا کردار کیسے ہونا چاہیے، جہاں حلال رزق اور وقار کی قیمت ناجائز دولت سے کہیں زیادہ ہے۔ خبیب اپنی زندگی میں ایک بھی فائٹ نہیں ہارے ہیں، جس پر یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے۔ And probably he never lost even a round. I think 29, they say he never lost a round. خبیب عالم دین کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ اس کلپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں صبر، ادب اور قربانی کا آخری اور سب سے بڑا سبق ہے۔ دنیا کی ہر شہرت، ہر کامیابی اور ہر ٹائٹل ماں کے آنسوؤں سے کم قیمت ہے۔ خبیب نے دنیا کو بتایا کہ اصلی جیت رنگ میں نہیں بلکہ خاندان میں ہوتی ہے۔
اور آج خبیب UFC سے بالکل ریٹائر ہے اور آج ایک بہت بڑا اور کامیاب بزنس مین ہے۔ خیر ناظرین، اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی ہو یا میں نے کوئی کمی دکھائی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیشہ اچھی راہ دکھاؤں گا۔